فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے موت۔ ہر شخص کو موت ہے، کیونکہ ہر انسان کی ایک حد تک زندگی مقرر ہے۔ جب وہ اسے پورا کر لیتا ہے تو اسے یہ جہان چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، اس لیے ہم تمہیں شر، خیر اور فتنہ سے آزماتے ہیں، اور ہر ایک نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیز ارشاد ہے کہ بے شک اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت پر یقین رکھنا برحق ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمیشگی نہیں، بلکہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اسی مقام پر کسی نہ کسی بہانے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی آدمی کو ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا۔ اگر آپ پردہ کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ حضرت معطر بن وقاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کسی مقام پر موت لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ مسلمان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کسی بہانے اس سے بچا نہیں جا سکتا، کیونکہ موت سے بھاگنا نفع بخش نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم موت سے فرار حاصل کرنا چاہو تو وہ ہرگز نفع نہیں دے گا، اور اس وقت تمہیں تھوڑا ہی فائدہ پہنچایا جائے گا۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تم سے ضرور ملاقات کرنے والی ہے، اور پھر تم ظاہر اور پوشیدہ کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں تمہارے عملوں سے آگاہ کر دے گا۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کس کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے۔ موت ملک الموت کے ذریعے ہے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ جان نکال کر لے جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے مارے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت کے وقت کافروں کا ایمان لانا مقبول نہیں، کیونکہ ایمان لانے کا وقت تو موت سے پہلے کا ہے، اس لیے جب عالم نزال طاری ہو جائے تو اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی کاش کہ تم انہیں اس وقت دیکھو جب کہ وہ گھبرا رہے ہوں گے، بس وہ بھاگ نہ سکیں گے اور قریب ہی جگہ سے پکڑے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے ان کا دور جگہ سے ان کا پکڑنا کہاں، جبکہ وہ پہلے اس کا انکار کر چکے ہیں، اور بن دیکھے دور ہی سے اپنے اندازے اور اپنے خیال کو وار کرتے ہیں۔ موت کا مطلب روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ روح کو فانی ماننا غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ خیال کرنا کہ موت کے بعد ایک انسان کی روح کسی دوسری صورت میں محلول کر دی جاتی ہے، جسے تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطن اور حنود کا عقیدہ ہے، اور اس کا ماننا کفر ہے۔ اللہ حافظ فرینڈز۔